أنزلناه تعالى في كتاب مبين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا. عجیب بات ہے، خدا نے نور کے خاطر سب کائنات کو پیدا کیا. کل کائنات اس نور خدا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خاص اس سورے سے مقصد یہ تھا پروردگار عالم کا کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا. کوثر دو معنی رکھتی ہیں. حضور کو طعنہ زنی کیا جاتا تھا کہ حضور کا کوئی فرزند نہیں ہے، لہذا فرزند سے آل کی بنیاد ہے. کیونکہ فرزند نہیں تھا، ختم النبی تھے، آپ کی کوئی اولاد نہ ہوگی، تو ناقص خیال والے لوگ یہ کہتے تھے کہ بعد رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہ ہوگا وصی رسول، اولاد رسول. لہذا یہ طعنہ جب کرنے لگے، خدا کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ یہ آیت جا کے پیش کرو، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی اولاد دی ہے جس طرح کوثر کی کوئی انتہائی نہیں ہے. کوثر دین و دنیا کے لیے کافی ہے. کائنات کے ہر بشر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک جتنے بھی خدا نے پیدا کیا انسان کو، جو جنتی ہوگا سب کو آب کوثر ملتا رہے گا. کوثر کم نہیں ہے سخاوت سے قدرت. تو خدا نے کہا کہ میں نے کوثر عطا کر دیا، تمہیں دے دیا کوثر کہ تم میرے بندوں سیراب کر دینا اس کوثر کے آب سے، پانی سے. اسی طرح میں نے اولاد سے بھی تمہیں سیراب ایسے کر دیا اے میرے حبیب تا قیامت میں بھی اور کوثر میں بھی تمہاری اولاد ہوگی جو کہ آب کوثر پر حکومت رکھتی ہوگی، آب کوثر کو بانٹتی ہوگی. لہذا قدرت اپنے نبی کے دل کو دکھانا گوارا نہیں کیا. آب کوثر سے مقصد یہی تھا کہ آب کوثر صرف آب نہیں ہے، رحمت ہے خدا کی. رحمت میرے حبیب کے حوالے ہے. میرا حبیب رحمت العالمین ہے اگر میں رب ہوں. لیکن وہ جو سمجھتے نہیں ہیں، جو نادان ہیں، ان کو خدا ہدایت کے لیے اپنے طرف سے انبیاء، اولیاء، پیغمبر، رسول سب کو بھیجتا رہا اور کائنات کو اطاعت کا حکم دیا. کل کائنات خدا کی اطاعت کرتی ہے، نگاہ کے سامنے ہے. اگر انسان غور کرے، دیکھو سورج کی طرف، اطاعت خدا میں مشغول ہے، آج سے نہیں، کروڑوں برس گزر گئے ہیں، کوئی انداز نہیں لگا سکتا یہ دنیا کب بنی، یہ کائنات کب بنی اور کب ختم ہونے والی ہے. اس وقت تک جب سے بنی ہے ختم ہونے تک سورج اپنے گشت میں مشغول ہے، اطاعت خدا پورا کرتا ہے. چاند اسی طرح اپنی اطاعت کو پورا کرتا ہے، چاند اور ستارے بھی پورا کرتے ہیں. اور مخلوق خدا میں جتنے چار پائے ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں،
سب اطاعت خدا میں مشغول ہیں، بغاوت نہیں ہے ان میں. اس لیے خدا ان پر کوئی کتاب نازل نہیں کیا، ورنہ کتاب خدا ہر نباتات پر، ہر حیوانات پر، ہر چیز پر نازل ہوتی، حکم ہوتا کہ اطاعت کرو، لیکن اطاعت میں مشغول ہیں، لہذا اطاعت کی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی. ضرورت اگر پروردگار عالم کو ہوئی تو اپنے انسان پر ہوئی، اپنے جنات پر ہوئی، جو بغاوت پر شیطان کی وجہ سے آمدہ ہو گئے. شیطان معلم الملکوت وہ تھا جو کہ ملائکہ کو سبق پڑھاتا تھا کہ خدا کا مرتبہ یہ ہے، خدا ایسا ہے، اس کی عبادت ایسی ہونا چاہیے، اس کی بلندی ایسی ہے. کیا بیان کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ملائکہ اس سے تعلیم لیتے تھے. خدا نے اس کو لقب دیا تو معلم الملکوت ہے ابلیس. ابلیس فرشتہ خدا کا معلم الملکوت کا لقب پایا. جب قدرت نے نیک راہ پر کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو بلندی پر لے جاتی ہے اور اس کو لقب دیتی ہے، انعامات دیتی ہے، عزت دیتی ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے خداوند کریم اپنی رحمت سے. ابلیس کو بھی خدا نے، شیطان کبھی کل نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لعنتی کیوں کیے. خدا کہے گا میں نے تجھے وہ مرتبہ دیا جو کوئی ملک کو نہیں دیا تھا، معلم الملکوت. تو نے جو چاہا وہ دیا میں نے. تو چاہا کہ میں دنیا میں بھی جاؤں گا، دنیا کو بھی میں دیکھتا رہوں گا، عبادت کروں گا وہاں پر سے، اور پروردگار تیرے ملائکہ کے ساتھ بھی ہو کر کے تیری عبادت کروں گا. اس کو بھی خدا نے منظور کیا. کہا شیطان کو جا دنیا میں جا میری عبادت کر. لیکن یہ شاید ابلیس جیسے دنیا میں آ کر عبادت کرنا خدا کی شروع کیا، اس کو غرور پیدا ہوا کہ صرف میں ہوں ملائکہ میں جس کو مرتبہ یہ ہے خدا کی طرف سے کہ آ کر یہاں سے بھی عبادت کروں خدا کی. میں سب سے بلند ہوں، ملائکہ سے بلند ہوں، زمین میں بلند ہوں، سب جگہ بلند ہوں، مجھ سے بلند کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ فخر پیدا ہوا قدرت نے اشارہ کی کہ اے ابلیس تیرا غرور بہت خراب ہے، لیکن مانا نہیں. خدا نے کہا کہ دیکھ ابلیس تیرا غرور خراب ہے، مانا نہیں. نتیجہ یہ ہوا قدرت نے اسی زمین سے جس زمین پر رہ کر کے عبادت کرتا تھا وہاں کی مٹی سے آدم کو بنایا، جناب ہوا کو بنایا. کہنے لگا کہ یہ تو گندی مٹی کے ہیں، توڑنے لگا کر کے، کیونکہ جانتا تھا، قدرت کے راز کو بھی سمجھتا تھا کہ یہ بندے ہو جائیں گے خدا کے، مجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر سکیں گے، لہذا ان کو توڑ دو. ملائکہ حکم سے خدا کے بناتے تھے انسان کو، آدم کے پتلے بنتے تھے، ٹوٹتے تھے، بنتے تھے، ٹوٹتے تھے، یہی چلتا تھا. قدرت نے شیطان کی حرکت کو بند کرنے کا بھی وقت معین کیا ہے. صبر والا ہے پروردگار. جب اس نے اسی برے عمل پر آمدہ تھا کہ آدم کا پتلا بننے نہیں دوں گا، قدرت نے اپنے ملائکہ سے کہہ کر کے بنایا اور اپنی شان و جلالت کو دکھایا. آدم میں روح بھری، ساتھ ساتھ آدم پہ تھوکا تھا نا، تو پتلے بن چکے تھے، جل کر کے تھوکا تو تھوک نفس پہ، پیٹ پہ گرا، وہاں کی مٹی کو کھرید کے نکالا گیا. خدا نے کہا تیرا تھوک تیرے منہ پر، جو پیٹ میں ہے کھڈا وہاں کی مٹی ہے یہ کتا. یہ کتا شیطان کے تھوک سے بنا ہے شیطان کے تھوک. شیطان کی پوری قوت اس میں ہے، لیکن شیطان سے بغاوت کرایا خدا نے. جیسے تم کرو گے ویسے تم بھرو گے. اے شیطان تیرا تھوک تیرا دشمن. آدم کی مٹی صحیح، تیرا تھوک جمع ہے اس میں، تجھے ہی کاٹے گا وہ. یہ دو کتے تیار ہو گئے. جب آیا ابھی دیکھا کہ آدم کے پتلے بن گئے ہیں،
साथ ही साथ 2 छोटे कुत्ते भी हैं, तोड़ दूंगा। खुदा ने पहले रूह फूका कुत्तों में, जैसी ही रूह आई कुत्ते उमक कर आए शैतान पर, भागने लगा। खुदा ने कहा अरवा को जा घुस जा, अपना नूर आदम के पिशानी पर रखा। अब कहा शैतान को जा सजदा कर। गुरूर इंसान को जो है, आजकल के इंसान जो गुरूर करते हैं, ये शैतानी हरकत है। खुदा ने कहा कि मेरे नूर का सजदा कर। खुदा ये नहीं कहा कि आदम के पुतले की सजदा कर, नूर का सजदा कर। मलाइका सब किए। खुदा पूछा क्यों शैतान तू क्यों नहीं सजदा किया? कहा कि मैं आदम का सजदा नहीं करूंगा। खुदा कहा तो आदम का नहीं, मेरे नूर का सजदा कर रहा है। मेरा नूर है आदम के पिशानी पर, लिहाजा मेरा हुक्म वाजिब है तुझ पर, इताअत फर्ज है तेरी। लानती है तू, हम लानत किए तुझ पर, चले जा जन्नत से निकल जाओ। और दोजख में फेंका गया। खुदा से माफी मांगा, परवरदिगार मोहलत दे मुझे, कयामत तक एक दिन रखा है मुइन तो हिसाब लेने का सबके लिए, और मुझे क्यों अभी जला दे रहा है? खुदा का अच्छी बात, हमने मोइन तुझे वक्त दिया कयामत तक का, जा। लेकिन शुक्रगुजारी के बजाय शैतान खुदा से कहा कि ये जो बने हैं आदम के पुतले, इनकी औलाद को इस कदर बहकाऊंगा, इस कदर बहकाऊंगा, मैं मेरे साथ लेकर के जलूंगा। खुदा ने कहा कर सकता है, तू फरिश्ता है, हमने तुझे ताकत दी है। खुदा सबर वाला है, ये नहीं कि छीन लेगा। कहा कर क़यामत तक देख लेना, जो हमारे हैं वो हमारे ही रहेंगे, जो तेरे बनेंगे वो तेरे ही जल के मरेंगे। सलात हमारा आलिम। यही है खुदा और शैतान में जो जिहाद हुआ है, कुदरत की तरफ से ही है। वो नूर से बगावत किया, इंसान से बगावत किया, खुदा से बगावत किया, जिसको आजादी पुकारने लगा। आज भी कौम दुनिया में है जो कि शैतान को मानती है खुदा। अभी चंद दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा था, तो कौम को अरब वाले पकड़ के कैद किए, उन पर जुल्म करने लगे, तो भाग करके इंग्लैंड में छुप गए। लंदन में जाकर जब उतरे तो वहां वाले ने पूछा कि तुम क्यों इस तरह से शैतान को मानते हो? तो कौम कहती है शैतानी एक हिम्मत वाला था जो खुदा के खिलाफ हुआ। वाह, क्या शैतान की ताकत है! इंसान पर इतना काबू है कि अभी भी उसकी उम्मत है जो कहती है खुदा का मुकाबला करने वाला एक ही था, यानी अपोजिशन पार्टी बन गए खुदा के लिए। अरे खुदा अपोजिशन पार्टी वाला नहीं है, वोटिंग लेने वाला नहीं है, अरे ये तो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है। यहां अपोजिशन कहां, रूलिंग कहां है? यहां तो कुदरत है, हर चीज में उसी की ताकत है। मट्टी उठा लो, दस्त ले लो, आसमान ले लो, चांद ले लो, सितारे ले लो, जो चीज पे निगाह करोगे देखो कि उसकी कुदरत नजर आती है। हुक्म करो, तुम्हारा हुक्म चलता है किसी पर? कुदरत का हुक्म चलता है हर एक चीज पर, पत्ता भी नहीं हिलता जब तक ना खुदा का हुक्म हो। लेकिन इंसान ये शैतान के फंदे में आकर खुदा से बगावत, ऐसी बगावत कि इंसान अपने को आप खुदा कहने लगा। जब देखा बनती नहीं, जुल्म करने लगा। तारीख मौजूद है, कुरान पुकारता है, ऐ फिरौन तेरी खुदाई झूठी है। जब मूसा ने कहे, मूसा पर अजाब नाजिल करने लगा, मूसा घबराए नहीं, मूसा घबराए नहीं। जब दरबार में ले आए गए, कहा कि देखो मैं खुदा हूं। मूसा कहे तू झूठा है, तू इस कदर मजबूर लाचार है मेरे खुदा का कि तेरी जिंदगी, तेरी सांस, तेरी हयात सब मेरे खुदा के काबू में है। तो सबूत क्या है तुम्हारे पास? तू क्या सबूत मांगता है? देख मेरे हाथ में खुदा का नूर है, यही सबूत काफी है। माना नहीं,
माना नहीं, कहा कि हजरत मूसा को हर हाल से अवाम में जलील करो। जालिम का यही फितरत होती है, जब जालिम देखता है कि खुद की शान घटती है तो हजारों का सहारा लेता है। वोटिंग उसको जरूरत पड़ती है जो कि ज्यादा से ज्यादा चोरी करता है, गुमराह करता है, कौम को लूटता है, खून कराता है, उसको वोटिंग की जरूरत पड़ती है। वरना तन्हा आदमी इंसान की खिदमत करता रहता है, कोई उसके पीछे आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, अपनी कुव्वत के मुताबिक खुदा के बंदे की खिदमत करता है। दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने नफ्स को नहीं देखते हैं बल्कि इंसान की इंसानियत को देखते हैं। कोई भूखा हो अपना खाना दे देते हैं, कोई नंगा हो अपना कपड़ा दे देते हैं। क्या वो वोटिंग मांगते हैं किसी से? वोटिंग वो मांगते हैं जो दगाबाजी करते हैं, दूसरे का लूटना चाहते हैं फ्रेब में। सल्तनत, हम सल्तनत करते हैं। सल्तनत किस पर करते हैं? अपने ऊपर, अपने फायदे के लिए करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए, अपने मुफाद के लिए। यही फिरौन भी करता है और भी चल रहा है। फिरौन ने देखा कि मेरी खुदाई बल खा रही है, मेरी खुदाई कमजोर हो रही है, लिहाजा मदद मांगा। अरे खुदा होता तो मदद की क्या जरूरत है? खुदा खुद खुदा है, उसकी ताकत खुद ताकत है, उसकी ताकत काफी है, दूसरे की ताकत की क्या जरूरत है? लेकिन मांगा ताकत। तमाम जादूगरों को बुलाया, कहा कि मूसा को ऐसी हैबत दिखाओ कि मूसा डर जाए और मुझे खुदा मान जाए। अजीब बात है, अगर ताकत बताए तो खुद नहीं बता सकता है। खुदा खुद कहलाता है लेकिन ताकत दूसरों से बताता है। कितनी कमजोरी है उस खुदा की। जादूगरों ने अपने जादू के जोर से रस्सियां फेंक करके सांप बना दिए, बेहद सांप हो गए। मूसा के अतराफ सांप, मूसा घबरा गए। आवाज आई परवरदिगार की, मूसा घबरा गए। नहीं मालिक, इतने सांप हैं, क्या करूं? असा फेंक दो अपना, डाल दो जमीन पर असा। असा एक मामूली लकड़ी थी जो खुदा की तरफ से मिली थी। हजरत मूसा फेंक दिए। वो छोटी सी लकड़ी जो हाथ में लिए फिरते थे हजरत मूसा, इतना बड़ा अजहा बना कि जितने जादू के सांप थे सब निकल के बैठ गया। हुक्म खुदा हुआ कि उठा लो अपनी लकड़ी को, क्या देखते हो मूसा? मूसा ने लकड़ी उठा लिया। कहां गई खुदरत खुदा की? खुदा ने बताया है खुदा के खुदा होता तो दूसरे की मदद लेने पर भी तुझे मदद नहीं मिली। अब मजबूर हो गया तू। और जो खुदा को खुदा बनाने की कोशिश में आए थे, जो रस्सियों को सांप बना दिए थे, वो शर्मिंदे होकर सर झुका के कहे, ऐ मूसा तेरा खुदा सच्चा है, हम झूठे हैं, हमारा जादू चलेगा नहीं। हमारा तो जादू है, तेरी तो सच्चाई है, तेरे में हकीकत है, तेरे में कुदरत है, तेरे में खुदा मौजूद है, लिहाजा तू खुदा का सच्चा नबी है, हम तेरे खुदा को मानते हैं। मूसा ने नहीं कहा कि मेरे आगे सजदा करो, तो मूसा ने कहा खुदा के आगे सजदा करो। ये होती है खिदमत सच्चों की। अपने नफ्स के लिए जो करता है दगाबाज है, शैतान है। वो जो इंसान के लिए करता है वो है इंसान के हमदर्द। ये नबी वो नबी है जो कि अपने कौम को हर गर्ज से शैतान की बचाया, लेकिन शैतान की दुश्मनी जमाना भर चली है, चलती ही रहेगी। जैसे जैसे जमाना वैसा शैतान इंसान से मुखालिफ होता जा रहा है। वो जमाना कुछ और था फिरौन का, और मूसा फिरौन के जमाने में फिरौन ने अपनी खुदाई ऐसी दिखाया, बच्चों को कत्ल करने लगा। ये कोई मर्द बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि नुजूमी कह दिया, खुदा को नुजूमी बताता है कि तेरी मौत कब आएगी। बताइए, खुदा को मौत आती है, तज्जुब की बात है। खुदा खुदा होता है, हर चीज को बनाने वाला होता है, तो उसको मौत कैसे आएगी? अगर वो मरेगा तो सब चीज मर जाएगी। कुछ इंसान के दिमाग में बात चलती है। अरे इंसान, खुदा तुझे अक्ल दिया है, इस सर में भेजा है, भेजे में अक्ल है, हरकत है, समझने की और तमीज की। क्या कोई खुदा बनते हुए मरता है? खुदा
خدا کہلاتا ہے فرعون اپنے آپ کو, اور موت کا حساب لیتا ہے بندے سے دوسرے نجومی سے. بتا کیا ہوگا, میری حیات کب تک ہے, میری موت کب تک ہے. وہ بتاتا ہے تیری موت ایک بچے سے ہے. کہاں کون بچہ ہے, ابھی پیدا ہونے والا ہے. کبھی اسی سال میں کہا کہ سال بھر کے بچوں کو قتل کرتے چلے جاؤ. ارے وہ مائیں جو کہ بچہ جنی فرعون کی فوج گھر پہ موجود, جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا, جہاں بچہ پیدا ہجڑے موجود ہو جاتے ہیں. کون ان کو خبر دیتا, کیا معلوم, آ کے گھر کے وہ اے ماں پکارتے رہتے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا تیرے گھر. خیر یہ تو پیسے لینے کے لیے آتے تھے, مگر فرعون کے جو ہجڑے آتے تھے نا, تلوار لے کے آتے تھے بچوں کو قتل کرنے کے لیے. کون سا بچہ جو ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, نہ وہ گناہ کیا, نہ وہ کسی کو جانا, ماں کو تک نہیں سمجھا, باپ کو تک نہیں سمجھا, صرف خدا پکارتا, اللہ اللہ پکار لے کے آیا دنیا میں. وہ بچے کو قتل کیا جا رہا ہے. کیوں کہ یہ بڑا ہو کر کے موسیٰ کو قتل کرنے والا ہے, موسیٰ کی موت بننے والا ہے. کون بچہ ہے یہ بھی نہیں معلوم. کتنی ماؤں کا گود خالی ہوا, کتنی ماؤں کے بچے مرے, گناہ اس قدر ہوتا رہا. تو کیا خدا ڈر گیا؟ خدا اپنے قدرت کو بتایا کہ دیکھ ہم ضرور پیدا کریں گے اسی سال میں, وہ بچے کو تیرے ہی گھر میں پالیں گے, وہ بچہ تو ہی اپنا بیٹا بنا کے پالے گا, وہ بچہ تیری موت بن کے آئے گا. ہماری قدرت جو چاہتی ہے ہو کے رہتا ہے. بندہ کچھ بھی کہہ لے اپنے آپ کو, خدا بنا لے, کچھ بھی بنا لے, قدرت کچھ نہیں ہے اس میں. وہ اس قدر مایوس ہے, ایک وقت کھانا نہیں کھائے گا تو ہاتھ پیر کانپتے ہیں اس میں. ایک وقت غذا نہیں ملی, بیمار پڑ گیا تو بس آنکھ کے تارے نظر آتے ہیں. ایسا کمزور انسان خدا سے ٹکر لیتا ہے, کہتا میں خدا ہوں. فرعون اتنے بچوں کو قتل کرنے کے باوجود مادر موسیٰ کو پتا بھی نہیں تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے. قدرت کے معجزے ہیں, اس کو کہتے ہیں خدا. جو چاہتا ہے کراتا ہے, اور کرنے والا جانتا بھی نہیں قدرت کیا کرا رہی ہے مجھ سے. مادر موسیٰ کو یہ بھی نہیں خبر تھی کہ میں پیٹ سے ہوں. دنیا کے مائیں پیٹ لے کے پھرتی رہتی, 9 مہینے کا بڑا پیٹ لے کے پھرتی ہیں, لیکن مادر موسیٰ سادی پھرتی تھی. پیٹ میں درد ہوا, موسیٰ کے والد نے کہا کہ آج میرے گھر فرزند آنے والا ہے. ماں گھبرا گئی, بولی کیا ہوگا پھر؟ ارے گھبرانا نہیں, جو تمہارے دل میں آیا کر دینا. چلے گئے, وہ بھی نبی خدا. چلے گئے, بچہ پیدا ہوا, خبر پہنچ گئی کہ موسیٰ پیدا ہو گئے. ہاں کیسے معلوم؟ بھلے وہ نبی کے گھر پیدا ہو گئے, وہی ہوں گے موسیٰ, اور کون ہوں گے؟ نام بھی نہیں رکھا گیا تھا, پیدا ہو گئے. فوج آ گئی گھر پر. بیوی بھی گھر میں نہیں تھی, باہر گئی تھی عبادت کے لیے. عبادت گاہ میں میاں بیوی عبادت گاہ میں مشغول ہیں, لونڈی گھر میں ہے. لیکن ماں نے جاتے جاتے چولہے کی لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دی تھی بچے, کہ کبھی فوج آ جائے تو گھر بھر تلاشی کرے گی, مگر چولہے کی تھوڑی کرے گی. چولہے میں بچے کو رکھ کے لکڑیاں تمام اوپر رکھ دی. اور وہ بچہ بھی کیسا تھا کہ چلایا بھی نہیں, رویا بھی نہیں. اور ماں کو کیسے ہدایت ہوگی کہ ہاں بچہ رکھ دینے سے وہ چلائے گا بھی نہیں, روئے گا بھی نہیں. قدرت اپنے راز کو جانتی ہے, جو کرانا چاہتی ہے کرا لیتی ہے. کوئی بندہ روک نہیں سکتا قدرت کے کھیل کو. قدرت کا ڈرامہ بہت زبردست ہوتا ہے. یہ ہمارے ڈرامے نہیں ہے, 1000 ڈائریکٹروں کی ضرورت پڑے, کیمرہ مین وہ آؤ یہ آؤ. قدرت کو کچھ نہیں چاہیے, خدا صرف حکم کرتا ہے, ہو جاتا ہے. مادر موسیٰ واپس آئی, دیکھتی ہیں کہ چولہا جلا ہوا ہے. لونڈی کو پوچھیے کیا کیا؟ کہنے کیا ہوا بی بی؟ ارے میں نے میرے بچے کو رکھا تھا اس میں. کہنے بی بی میں کیا جانوں, فوج آئی تھی, چاروں طرف ڈھونڈی, میں نے دیکھی کہ بھائی چولہا تو بیکار پڑا ہے, لگا دو آگ. کانڈی لگا دی میں نے, لکڑیاں جل رہی ہیں. ماں نے ہمت کر کے بچے کو اٹھایا, نہ ماں کو آگ لگی نہ بچے کو آگ. مادر موسیٰ کلیجے سے لگا لی اور تڑپ گئی, کیا کروں.
आवाज आई, है मादर मूसा, तेरे बच्चे को तेरे घर में नहीं रख, हम और दूसरा ड्रामा करते हैं, तेरे बच्चे को पेठी में रख, दरिया में ले जाके छोड़ दे। वाह सबर मूसा की मां का। बच्चे को रख दी पेठी, दरिया किनारे छोड़ दी। अब वो दरिया में फिरता हुआ जा रहा है पेठी के साथ, मगर दरिया की रफ्तार जुनूब की तरफ है, दरिया की रफ्तार जुनूब की तरफ है, यानी साउथ की तरफ है। बच्चा जाता है नॉर्थ की तरफ, करंट अगेंस्ट द करंट, करंट के खिलाफ में जा रहा है ये झूला, ये बच्चे की पेठी। मां तजुब करके देख रही थी, तसल्ली होगी मां, हाँ मेरा बच्चा कुदरत लेके जा रही है, फरिश्ते लेके जा रहे हैं, लिहाजा किनारे किनारे मां भी दरमियान में बच्चे की पेठी, बच्चा उसमें है। दोनों पहुंचे महल में मूसा के, फिरौन की बीवी जो बांझ थी, बच्चे के लिए तड़पती थी, लौंडियों के साथ देखा कि पेठी आ रही है, पूछा ये क्या पेठी है? अरे दरिया की रफ्तार इस तरफ है तो मुखालिफ में आ रही है, क्या तज्जुब की बात है, जाके तो देखो। लौंडी ने तीर कर गई, पेठी उठा ले आई, कही बीबी क्या देख रही हूं मैं? बोली क्या? अरे चांद नजर आ रहा है मुझे, ये बच्चा नहीं है, कोई फरिश्ता नजर आ रहा है। दौड़ करके आके देखी, सीने से लगा ली, कहने लगे मैं क्या करूं, मार तो डालेगा मेरा मर्द, जालिम है, कोई बच्चे को जिंदा रखा नहीं आज तक और इसको तो मार ही डालेगा, तो क्या करूं, क्या करूं? सहेली ने कहा घबराओ नहीं शहजादी, हम तुम्हें राय देते हैं। क्या राय देती हो? बच्चों को ले जाओ, फिरौन के पास दो, खुद फिरौन मायल हो जाएगा। वही बात हुई, कुदरत जो चाहती है करवाती है। शहजादी ने ले आई बच्चे को, फिरौन ने देखा, जवाब आ गया कत्ल कर दूं, लेकिन बच्चे का चेहरा देखते ही नरम पड़ गया। कहा कि बच्चा है या नूर है? अरे क्या खूबसूरती है इसकी, क्या हुस्न है इसके चेहरे पर, क्या जलाल है इसका देखने में, आंखों में वो रोशनी है, होंठों में वो मुस्कुराहट है। बच्चा है क्या है ये तो कुछ फरिश्ता नजर आता है, खुदा की कुदरत नजर आने लगी। दिल में तो मान गया कि खुदा की कुदरत नजर आ रही है मुझे, लेकिन जिद ये थी कि खुद खुदा को हूं, अपनी कुदरत को, खुदाई को कम ना करो। लिहाजा बुलाया सब नुजमियों को, कहा कि देखो ये बच्चा तो मिल गया मुझे, मेरी बीवी चाहती है कि मैं बेटा बना लूं, अब तुम्हारा क्या हुक्म है? खुदा होकर के पूछता है बंदों से, तुम्हारा क्या हुक्म है? अरे तू खुदा है तो तू ही फैसला कर ले। नहीं, नुजमी बताना चाहिए। खैर नुजमी ने अपने लकीरें डाली, वो कहीं ये की, अपनी तमाम कमालात दिखाई। आखिर में एक नुजमी सबसे बड़ा जो था कहने लगा, ऐ मूसा, ऐ फिरौन, ये मूसा है या नहीं है हम नहीं समझते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये बच्चे में कुछ कुदरत का तजुर्बा है, कुदरत का नूर है, कुदरत की ताकत है। लिहाजा अगर ये खुदा का ही है तो इसकी आजमाइश हो जा सकती है, अगर मैं दुनिया का है उसकी भी आजमाइश हो जा सकती है। कहने लगा कैसे? कहे कि लोहे को गर्म करो, लोहे के ये गोले को गर्म करो और एक हीरे को रखो, लाल लाल हीरे की चमक, और ये गोला चमक जो ज्यादा चमकदार है उसको उठा लेगा वो। हीरे की चमक ज्यादा है, लोहे की चमक कितनी होगी? कितना भी लाल हो लोहा, गोला सिर्फ लाल होएगा, मगर हीरा चमक देगा। अगर खुदा का हो, खुदा की तरफ से आया हो, तो मूसा जरूर उठाएंगे। कुदरत की तरफ से चूंकि सब कुछ जानते हैं, तिफली में भी नबूवत है, लिहाजा हीरे को उठा लेंगे। तो समझ लेना है खुदा का बंदा है, खास बंदा है, कत्ल कर दे। अगर ये वो लोहे के गोले को उठा ले, ना समझ है, ऐसे वैसे बच्चों के जैसा है, नादान है, लिहाजा जलेगा भी हाथ अपना। और ये खुदा का बंदा मामूली है, तू ही खुदा है, तेरा बंदा है वो। खुश हो गया, हाँ भाई खुदा मेरा बंदा। बस आजमाइश हुई, दोनों गोले सामने आए, हजरत मूसा को छोड़ दिया गया। हजरत मूसा चूंकि नबी खुदा थे, तिफली में भी नबी होता है,
हीरे की तरफ हाथ बढ़ा, खुदा का हुक्म हुआ, ए जिब्रील जाओ, मूसा का हाथ उठा करके गोले पे रखो लोहे के, वरना कत्ल हो जाएंगे। मेरा फर्ज है बचाना। खुदा जब जिम्मेदारी लेता है कोई चीज की, खुद बचाता है, कोई इसको मिटा नहीं सकता, कैसी ताकत भी हो मिटा नहीं सकती। फिरौन की ताकत भी नहीं मिटा सकी। हजरत जिब्रील ने उठा, सीधा हाथ रखे लोहे पर, हाथ जल गया बच्चे का, चिल्लाने लगा, रोने लगा, हीरे पे नहीं हाथ पड़ा। फिरौन खुश हो गया, हाँ अब मेरा बंदा है, अब मेरा बेटा बना लूंगा, मैं इसको भी खुदा बना दूंगा। ये वही मूसा हैं जो कि फिरौन को आखिर में गर्क कर गए। फिरौन के फौज, फिरौन के सल्तनत सब गर्क हुई। सही हुआ ना खुदा का खेल, खुदा से कोई टक्कर नहीं लिया है। लेकिन शैतान, वहां पर भी फिरौन को कहा, मूसा ने पुकार के कहा, फिरौन गर्क होने का वक्त आ गया, क्या कहता है? कहने लगे तुम्हारे खुदा से कह के मैं नजात दिला दो। आवाज है, फिरौन उससे कहो कि अगर वो खुद अपने खुदा को मांगे नजात दे, हम नजात देते हैं। खुदा रहीम रहमान है, जालिम नहीं है, किसी को सजा नहीं देता है। कोई सजा लेता है तो अपने आप लेता है। अगर फिरौन डूबते वक्त पुकार के कहता है कि अरे खुदा मेरे, मुझे बचा ले, जरूर खुदा बचा लेता। लेकिन उसका गुरूर शैतान बहका दिया। क्या कहता है तू? खुदा को मानता है इस वक्त पर, जबकि तू आखिरी वक्त आ गया, तेरी फौज पीछे खड़ी है, तू ही खुदा है। नहीं माना। क्या मूसा तुम्हारे खुदा से कहो। खुदा मूसा का तो यही चाहता था, तू जो अजाब चाहा वो अजाब में मुब्तला हो, डूब मरा। फिरौन का बेटा डूब मरा। खुदा का अजाब जब आता है इंसान पर, नजात नहीं है कहीं से। ये शैतान इंसान नूह को हमेशा के लिए तबाही की तरफ ले जाता है। और आजकल के जमाने के लिहाज से और तरीके का है। आज इमाम जमाना का जमाना है। इमाम हमारे गैबत में है, जाहिर नहीं दिखाई देते, लेकिन कुदरत की तरफ से बंदों को मौका है। अब ये नहीं कह सकता खुदा का बंदा कि मैं इल्म नहीं रखता हूं। इल्म की तरक्की है आज के जमाने में। बच्चा रेडियो सुनता है, नहीं पढ़ा तो क्या हो गया? रेडियो पे तो सब कुछ जानता है। रेडियो पे क्या आवाज आती है समझता है। गाने सुनता है तो सीख जाता है। कोई नेक बातें भी आती हैं तो क्यों नहीं सीखता? यहां नबी को भेजने की जरूरत क्या पड़ी? अरे नेक बातें रेडियो पे भी आ जाती हैं, खुदा की बातें रेडियो पे भी आती हैं, खुदा को रेडियो पे भी पहचानवाती हैं। हर हुकूमत की तरफ से हर हुकूमत हर कौम को मौका देती है कि अपने मजहब की प्रचार करो, अपने मजहब की पुकार करो, समझाओ, ताकि हम गुनाह ना करें। जो सल्तनत करता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, समझने वाले पर है समझो। जो अजाब तुम अपने ऊपर लोगे तुम जवाबदार हो। कल का तुम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की हुकूमत में सिर्फ गाने बजाने आते थे, रेडियो पे हम गाने बजाने सुने। अरे मजालिसें भी आई हैं, खुदा की बातें भी आती हैं, हर तरीके सिखाते हैं इंसानियत के। सीखते क्यों नहीं? इसलिए कि शैतान मौजूद है। शैतान यही कहता है, आज बेहतरीन पिक्चर आया है, उसके पोस्टर लग गए हैं, वो जाके देखो, वो बहुत अच्छा है। लिया गुमराह करके। आज वो जमाना उसका आ गया, वहां फिरौन को खेल खिलाया, यहां सबको फिरौन बना दिया, यहां सबको फिरौन बना दिया। अगर बाप कहेगा पिक्चर नहीं जाओ, बाप की मुखालिफत। मां कहेगी पिक्चर नहीं जाओ, मां की मुखालिफत। अगर कॉलेज में प्रोफेसर कहेगा पिक्चर में नहीं जाओ, प्रोफेसर को पत्थर मार दो, कॉलेज को तोड़ दो। तालीम का जमाना है। इल्म तरक्की कर ली है, साइंस तरक्की कर ली है। खुदा पूछेगा कि ये जमाना तुम्हारा वो है कि तुम सूरज को समझते हो, चांद को समझते हो, आसमान की बुलंदियों को जानते हो, सितारों को जानते हो, फिर जानते हो तुम ये क्यों नहीं जानते कि तुम खुद क्या हो, इंसान हो क्या, तुम क्या हो, तुम्हारा बनाने वाला कौन है? क्यों नहीं समझा? तुम्हारे बनाने वाला कोई होगा ना, उसकी ही ताकत थी ना जो इतनी चीजें बना दिया, उसी की कुदरत है ना जो तुम्हें भी बनाई।
کیوں نہیں بلندی کو سمجھے اس کی؟ ہم خود سمجھاتے ہیں تو کیوں نہیں سمجھے؟ یہ شیطان اس طرح گمراہ کرتا رہا. یہ جان کر ہی قدرت نے کہی کہ انسان کبھی نہیں سدھرنے والا ہو، جنات بھی نہیں سمجھے نہ سدھرے. قدرت نے اپنے خاص نور کو طلب کر کے کہا اے میرے نور. کتنے انبیاء بھیجا میں نے؟ 1,72,000 انبیاء اولیاء پیغمبر رسول بھیجا دنیا میں، لیکن یہ نور انسان غرقی ہوتی رہی شیطان کی وجہ سے. اب کیا کریں؟ آواز دیا نور، ہم خدمت کریں گے پروردگار، تیرے بندوں کو بچا لیں گے. ان میں ایسے بھی ہیں، ان میں نیک اتنے ہیں کہ ہم چن چن کے نکال لیں گے، ان کو دنیا میں پیش کریں گے نمونے. دیکھو بندوں میں بھی تیرے کیسے اچھے اچھے بندے دنیا میں ہیں، لیکن ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. ان کو تعلیم دینا ہے، تو ہدایت دے، ہم عمل کر کے دکھاتے. ہر نبی نے عمل کرتے وقت پہ ڈگمگایا. حضرت نوح جب بیٹے کا سوال آیا خدا سے دعا کیا مالک اس کو معاف کر دے، گناہ گار ہے، جہاں مانتا ہوں معاف کر دے. حضرت موسیٰ ڈگمگا گئے خدا کے آگے. جب انسانیت کا سوال آیا، جب انسانیت کا سوال آیا تو کوئی اور چیز کو لے گئے، نجیس بنا کر کے خود تھے نجیس، ڈگمگا گئے. حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کہلانے لگے، بیکار کے لیے خود نہیں کہا، تنگ آ گئے، کہے مالک دنیا سے اٹھا لے مجھے، یہ مجھ پر عذاب نہ نازل ہو. سب نبی جب خدا کے پاس جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوم کہاں ہے؟ پیچھے رہے گی. بخشش کیوں نہیں دلاتے؟ نوح کہیں گے کیا بخشش دلاؤ مالک، میں نے میری قوم کو کہا کہ غرق ہو جائے، یہ بددعا میں نے کیا تھا. اور حضرت موسیٰ سے کہا جائے گا کیا کہتے ہو موسیٰ؟ کہنے لگے مالک یہ وہی قوم تھی جو کہ میں نے تیرے لیے آیا تھا عبادت کرنے کو، تیری عبادت کے دوران میں انہوں نے دوسرے کی عبادت کی، میں نے ان کو بددعا کیا، فاقے گزارا ان پر، آج میں کیا دعا کر کے نجات دلاؤں؟ شرمندے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آئے گا دور، کہیں گے مالک میں تو اتنا شرمندہ ہوں، میں تیرا بیٹا تو نہیں، تو پیدا کیا تیری قدرت سے، کائنات پیدا کیا، تو مجھے بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا بڑا کمال تھا تیرا؟ وہ تو معمولی کمال تھا. بغیر باپ کی زمین بن گئی، بغیر باپ کے سورج بن گیا، بغیر باپ کے چاند بنا، بغیر باپ کے ماں کے ستارے بن گئے. کیا ماں باپ ہو تو ہی بنتے ہیں؟ ارے تیری قدرت سے بنتے ہیں. لیکن یہ غرق کرنے والے میری قوم، اب ان کو پلٹ کے میں کہوں کہ تمہیں نجات دلا رہا ہوں تو مجھے وہ منہ نہیں ہے، میری زمین نہیں گوارا کرتی. دنیا میں 1000 نکلے پوسٹر کے معاف کرا دیں گے، کیسے معاف کرا دیں گے؟ تم ان کو الزام دیں گے اور معاف کرا دیں گے. اور جو دور آئے گا حبیب خدا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے مالک میں اور تو جدا ہیں. ارے تو احمد تو میں محمد، میم کا پردہ آج تو ہٹ گیا، تو بھی وہی میں بھی وہی، تو جو کہتا ہو میں کہتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ کہے گا میں تمہارے احسان مند ہوں اے رسول، اے میرے حبیب تمہارے احسانات مجھ پر ہیں، تم جو کہو میں دیتا ہوں. خدا کہے گا مالک میں جو کہوں تو دینے والا وہ دن یاد کر جبکہ میرا نواسا حسین مسجد نبویہ میں طفلی میں بچہ تھا، کھیل رہا تھا صحن میں. ایک شخص آیا، حضور کے بازو بیٹھا نماز کے وقت، نماز ختم ہوئی حضور کی، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے میرے لیے، میں نادار ہوں، نہ بیوی رکھتا ہوں، نہ بچہ رکھتا ہوں، نہ کچھ رکھتا ہوں، نادار ہوں، مجھے بیوی بچہ ملے، گھر ملے، زندگی میری بن جائے. حضور نے کہا اچھی بات ہے. 2 رکعت نماز ادا کیے، ہاتھ بلند کیے، اے پروردگار اس نادار تیرے بندے پر ترس کر، اور میں دعا کرتا ہوں قبول فرما لے. آواز ہے میرے حبیب
میری مشیت میں تمہیں دخل نہیں ہے, اس کے نصیب میں نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں؟ اس نے خود لکھا کے لیا. جب میں نے اس کو دنیا میں بھیجا تو پوچھا کیا چاہیے, یہ کہا ناداری چاہیے, یہ کہا ناداری چاہیے مجھے, میں نے ناداری دے دیا, لکھ دیا اس کے قسمت میں. اب میں کیسے بدلوں؟ اب نہیں بدل سکتا. میری قدرت کا قلم ایک ہی وقت کا ہوتا ہے. بس ناداری رہو. حضور نے افسوس سے ظاہر کیے, روتا ہوا اترا, صحن اتر رہا تھا. امام حسین کھیل رہے تھے, ننھے سے بچے تھے. پوچھے کیوں رو رہا ہے؟ ہمارے گھر سے آج تک کوئی روتا ہوا کیا بے ہراس نہیں گیا؟ ہم بھرپور کر کے بھیجتے ہیں, کوئی بھی ہو خدا کا بندہ ہمارے در پہ آ جائے, کبھی خالی نہیں گیا, اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. آج تو روتا ہوا کیسے جائے گا؟ روک دیے, رک, کیا تیری مرادیں بتا. کہنے لگے اے فرزند رسول, میں نے یہ مانگنے آیا تھا. خدا کہتا ہے کہ میرے قسمت میں ہے ہی نہیں. بول کیا تو مانگنے آیا تھا؟ میں حیات مانگنے آیا تھا. تمہیں کتنے سال کی حیات چاہیے؟ حضور 30 سال کی چاہیے. انہیں میں نے دیا 30 سال کی حیات, میں نے دیا. پھر کہنے حضور مجھے بیوی چاہیے, کہ مل جائے گی, ہم نے دیے, جا. حضور مجھے بچے چاہیے, کہنے لگے ہم نے, میں نے دیا, جا. کتنے بچے چاہیے؟ کہے 4 بچے, ہم نے 5 دیے, جا. پنجتن کا صدقہ, جا. اور کیا چاہیے؟ کہنے لگے مجھے چین کی زندگی کے لیے روزی چاہیے, ہم نے وہ بھی دیے. یہ بول ہی رہے تھے کہ رسول کریم تشریف فرما ہوئے, روکنے لگے. امام حسین کو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت جبریل تشریف فرما ہوئے, کہنے لگا اے رسول خدا کے, وہ وقت جو تھا عبادت میں تم نے جو مانگا تھا, تمہارا اور خدا کا سوال تھا, اور یہاں پہ حسین اور خدا کا سوال ہے. بیچ میں دخل نہیں دینا حسین کے. حسین جو کہے گا وہ خدا کرے گا, خدا جو کہے گا وہ حسین کرے گا. صلوات محمد آل محمد. خدا یہی تو تھا. روز عید تھی, مسلمانوں عید مناتے ہو رمضان کی, سب لوگ اپنے اپنے نیک دنوں کی خوشیاں مناتے ہیں. ہم بھی مسلمان خدا کے حکم سے 30 روزے رہتے ہیں. 30 روزوں کے بعد ہم عید مناتے ہیں. مگر کیسی عید مناتے ہیں یہ معلوم ہے؟ ارے ہم عید رو کے مناتے ہیں, خوشی سے نہیں. خوشیاں بعد میں ہمارے دل کی ہوتی ہیں. ہمیں وہ دن یاد آتا ہے کہ جب روز عید تھی, شب کا وقت آیا تھا. روز شب عید میں سب بچے کھیل رہے تھے, حسنین چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. سب بچوں نے اپنے اپنے شان بتا رہے تھے. میرے ماں ایسے کپڑے بنا سلوائی ہیں, میرے باپ ایسے ایسے کپڑے لائے ہیں, میرے نانا یہ لایا ہے, میرا دادا وہ لایا ہے. یعنی اپنے بڑوں کی جو جو لائی ہوئی چیزیں ہیں وہ بول بول کے بچے خوشیاں منا رہے تھے. تو حسنین چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. تو بچوں نے پلٹ کر کے پوچھا ہے حسنین تمہارے کیسے کپڑے ہیں, تمہارے نانا کیا لیا ہے, تمہارے باپ کیا لیا ہے, تمہارے ماں کیا دی تمہیں؟ حسنین نے کہا ابھی بتاتے ہیں, کبھی بتاتے ہیں. صبر کے ساتھ گھر میں آئے, غریبی تو تھی. آ کر کے پوچھا کہ امی جان ہمارے عید کے کپڑے کل صبح کہاں ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا جاؤ ابا سے پوچھو, ابا مسجد میں ہیں. ابا کے پاس گئے, حضرت علی نماز میں تھے. نماز سے فارغ ہوئے, حسنین نے پوچھا ابا جان ہم نے امی سے پوچھا کہ کپڑے کیا ہیں عید کے, آپ سے پوچھنے کو کہا. باپ نے کہا بچوں جاؤ نانا سے پوچھو. نانا کے پاس آئے, اب کہنے لگے نانا جان امی نے ابا کے پاس بھیجا, ابا آپ کے پاس بھیجا, اب بتائیے ہم نہیں جائیں گے واپس کسی کے پاس, ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ نانا سینے سے لگائے بچوں کو. تو رسول خدا حسنین کو سینے سے لگائے, کہنے لگے چلو میں لے چلتا ہوں. حضرت علی کو لے آئے, لے آ کر کے کہا کہ یا علی لے جاؤ بچوں کو اپنے گھر, اور ماں سے کہو کہ ان کو جو کپڑے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں بتا دو. تو ماں کے پاس بچوں کو حضرت علی ہاتھ پکڑے ہوئے لے آئے. ماں سے کہا کہ اے فاطمہ کیوں نہیں بتاتی بچوں کے کپڑے کہاں ہیں؟ فاطمہ کیا بتائیں گی, ارے غربت قدرت سے مانگے تھی کہ ہم غریب سے غریب رہیں گے تو غریبوں کی محبت ہوگی, امیر سے امیر بنیں گے تو غریب دوڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے, خوف کھائیں گے, لہذا غربت تو مانگ لیے.
सब दौलत कुदरत के पास छोड़ दिए, यहाँ तो नादार खुद ही बन के आए हैं। तो कपड़े भी कहाँ हैं पहनने के लिए? फटे कपड़े हैं, पेवन हैं, और पेवनदार कपड़े पहनने वाले क्या बताएंगे कि कौन से कपड़े ईद के हैं। याद अम्मा के मुंह से निकला कि बेटा कल हजरत जिब्रील तुम्हारे लिए जन्नत से जोड़ा ले आएंगे, सिए जा रहे हैं कपड़े। ये लफ्ज कुदरत को इतना पसंद आया, कुदरत को इतना पसंद आया, कुदरत ने कहा जिब्रील नमाज सुबह से कबल चले जाना, जन्नत के जोड़े ले जाना, फातिमा से कहना हमारा सलाम, और कह देना हमारा पैगाम भी साथ है साथ। वही बात हुई कल ईद की नमाज के, तब उसके कुदरत ने जोड़ा भेजी हसनैन का। जब जोड़ा देखा गया, एक सुर्ख यानी लाल था और एक सब्ज हरा था। जनाब सैयदा ने देखा, कहा अब्बा जान मैं मेरे बच्चों को एक ही निगाह रखी, मैं दोनों बच्चों को एक ही मोहब्बत से देखती हूँ, ये रंगीनी क्यों फर्क पड़ गया? रसूल खुदा के आंसू से आंसू गिरने लगे। हजरत अली सर चुका के बैठ गए। क्या माँ नहीं जानती थी? अरे सैयदा वो थी जो माँ के रहम में रहते हुए हजरत इमाम हुसैन करबला के वाकया बयान करते थे। जब तन्हाई में जनाब सैयदा होती थी तो कहती थी आए मेरे बच्चे मेरे रहम में तू है जरूर, लेकिन तेरी शहादत किस तरह होगी बयान कर दे। तो जनाब सैयदा चक्की पीसती थी और बच्चा शहादत के सब वाकया बयान करता था। क्या नहीं जानते थे? मगर वो इसलिए कि अब ज़ाहिरीन करना है, अभी बातिनी थी, कहानी की तरह थी, अब अमल के दिन आ रहे हैं। जनाब सैयदा ने पूछा क्या परवरदिगार अगर मैं हसनैन को दे दूं राह खुदा में तेरी तो इसका फल क्या मिलेगा मुझे? खुदा ने कहा क्या सैयदा हसनैन तू हमारे राह में देगी, हम तेरी राह में जो तुझे जन्नत दिए हैं उसमें तेरे मुहिब रहेंगे। तू जो पसंद की थी दुनिया में कि तेरे मेरे बंदों में से चुन के निकालूंगी, उनको लेके तू जन्नत में आ जाना, हम नहीं कहेंगे कि तेरे को कि क्यों ले आती हो। खुदा सैयदा को जन्नत दिया, सैयदा खुदा की राह में अपनी औलाद दे दी, अपना घर लुटा दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माँ के खौल को पूरा किया, माँ के खौल को पूरा किया। ये ऐसी अचानक शहादतें नहीं है कि रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो गए थे। जनाब सैयदा ने जिस दिन से वायदा किया है इमाम हुसैन की शहादत का, कुर्ता बुनने लगी। हालांकि हुसैन की उम्र 60 साल में होने वाली थी शहादत, जनाब सैयदा की उम्र 18 साल की थी और हसनैन से 4-5 साल के थे। कपड़ा गूंदी है ऐसा और बनाई है कुर्ता वो माफ का जो कि ज़ईफी में पहने हुसैन, जो कि हुसैन रोज आशूरा पहने, और साथ ही साथ एक रुमाल भी बनाए। जनाब ज़ैनब को तलब किया, फिजा को तलब किया, कहा कि देखो रोज आशूरा में नहीं रहूंगी दुनिया में, लेकिन ये कुर्ता है मेरे बच्चे को उस वक्त पे पहना देना, आखिरी वक्त जब आएगा उसका। और ये कुर्ता जब शहीद हो जाएगा, मेरा बच्चा आलूदा खून में हो जाएगा, ऐ ज़ैनब जब आएगी लौट करके मदीने, ये कुर्ता ले आके मेरी खबर भी मुझे पहुंचा देना। जब मेरी खबर पे तू आएंगी मेरे तो हाथ उठेंगे, मेरा कुर्ता दे देना, मैं क़यामत में लेके उठूंगी इस कुर्ते को। और एक रुमाल दी, कहीं कि ये रुमाल जो है मेरे हुसैन को दे देना, कहना कि हुर्रे दिलावर जब आएगा शहीद हो करके उसके पिशानी पर तीर लगी होगी, खून जारी रहेगा, इंतहाई कोशिश करो नहीं रुकने वाला होगा, मगर मेरा रुमाल उसके सर से लपेट देना, खून रुक जाएगा, उसको दफन कर देना। ऐसी यही बात हुई। तैमूर लंग जब हिंदुस्तान पर हमला किया है तो रास्ता में ऐसा हुआ कि उसको मालूम हुआ कि हुर की लाश यहां दफन है, और तैमूर हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की शबी इस तरह लेके फिरता था। इमाम का सच्चा मुहिब था,
جب معلوم ہوا اس کو حور کی خبر پر پہنچا، خواہش ہوئی تو جناب سید عالم کا رومال اگر میں لے کے اس روزے کے ساتھ رکھ دوں، یہ تو میرے ہاتھ کا بنایا ہوا روزہ ہے، دنیا میں بنایا ہوا، وہ جا خاتون جنت کے ہاتھ کا ہے، تو ہم تو سر آنکھوں پہ لے کے پھریں گے، موجودے ملیں گے۔ اس ارادے سے، نیک ارادے سے اس نے گیا، خبر کھدوایا چہرے کی طرف، پوری خبر نہیں کھدوایا۔ دیکھتا کیا ہے؟ ارے ایسے دکھتا ہے کہ حور ابھی شہید ہو کے آ کے لیٹا ہے، حالانکہ 1000 سال ہو چکے تھے، ابھی شہید ہو کے آیا ہے۔ کہا کہ آہستہ سے رومال کھول لو، جھک کر کے رومال کھولے، آہستہ سے رومال نکالے، جیسے ہی نکالنا تھا خون کا فوارہ جاری ہوا، گھبرا گیا، کہا کہ بند کر دو جلدی سے خبر کو، ساتھ رومال، جلدی سے رومال کو واپس کیا، گھانٹی ڈالے، خبر بند کر دیے، توبہ کیا، کہا کہ نہیں، جس کا حق ہے اس کو ملتا ہے۔ سید عالم نے حور کو وہ مرتبہ دی تھی، کیوں دی تھی؟ حور اتنا محب تھا حسین کا، مگر دلاور تھا، اس لیے امام حسین نے کہا اے حور دلاور، سچا تھا، یزید کے فوج کا کمانڈر ضرور تھا، لیکن نمک حلال تھا، نمک حرام نہیں تھا، چونکہ یزید کا نمک کھا چکا تھا، نہیں چاہا کہ نافرمانی کرو۔ روز عاشورہ آ گیا، 3 دن خود بھی فاقے گزارا، 3 دن خود بھی پیاسا رہا، اور تیسرا دن جب آ گیا اور جنگ کا اعلان ہو گیا، خود نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ دیکھ گھوڑا تیار کر، تیار ہوا، سوار ہو گیا، اور امام حسین کے خیمے کی طرف جانے لگا۔ غلام سامنے آیا، کہا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ارادہ یہ ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ آقا تو جنت کی طرف جا رہا ہے تو کیا مجھے دوزخ میں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہا تجھے بھی آزاد کیا جا۔ غلام خوش ہوا، دوسرا گھوڑا لیا، آگے آگے حور، پیچھے پیچھے غلام، اور کہا کہ دیکھ اب تو میرے ساتھ تو ہو گیا ہے، تو ایک احسان کر مجھ پر، میرے ہاتھ پیچھے باندھ دے۔ نہ تلوار تھی، نہ کوئی اوزار تھی اس کے پاس، حور اپنے پیچھے ہاتھ باندھ لیا۔ جب در حسین کے پاس آیا، گھوڑے پر سے نیچے گر پڑا اور مولا کے قدموں میں آ کے سر رکھنے لگا۔ کیا تہذیب تھی حسین کی محبت! دیکھو، دشمن جس نے 3 دن پانی بند کیا تھا، بچوں کو تڑپا دیا، بیویوں کو تڑپا دیا، اب وہ حال آ گیا ہے کہ اب سب کوئی بچنے والا نہیں ہے، لیکن آیا ہے ظالم ہاتھ باندھے ہوئے معافی مانگنے۔ امام حسین اس کو اٹھائے، گلے سے لگا کے کہا کہ اے حور، کیوں ہاتھ باندھ کر کے آیا؟ کہنے لگا مولا شرمندہ ہوں، میں میرے فرض کو پورا کیا، نمک کھایا تھا یزید کا، نمک حلالی کیا، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کہ خود آپ نے کھولا رومال کو، حور کے ہاتھ سے رومال کو کھولا، خیمے میں لے گئے، سب کو سلام کیا، لیکن حور کو پہلے سلام ملا۔ جناب زینب نے کہا اے حور، میرا سلام ہو تجھ پر، تماچے مارنے لگا، کہا کہ ایسا بنت علی، میں گنہگار پر آپ سلام کہتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تو اب گنہگار نہیں رہا، تو ہمارا محب بن گیا، تو ہم پر نثار ہونے آیا ہے، تو ہمارا مہمان ہے، ہم شرمندے ہیں، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ تجھے پلا سکیں۔ اور نے قدموں پر گرنے کا حق ہے مولا، نہیں، ہم سوا خدا کے اور کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں، یزیدیت ہے یہ، تو ہمارے قدموں پہ نہیں گر، ہمارا بغلگیر ہو جا، ہم تیرے لیے دعاگیر ہوں گے۔ کہے مولا اجازت دو رن میں جانے کی۔ کہے کس طرح مہمان کو اجازت دوں؟ ارے تو میرا مہمان ہے۔ کہنے لگے نہیں آقا، مجھے واپس جانے دیجئے، جنگ میں گیا، خیر شہید ہو گیا، لیکن جب آخری باری آئی امام حسین علیہ السلام کرتا رہ گیا، سب شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر گئے، حضرت علی اکبر گئے، حضرت عباس گئے، اور محمد گئے، ننے ننے بچے گئے، سب خیمہ خالی ہو گیا، کوئی نہ رہا، مرد
صرف عابد بیمار بستر پر تھے. عابد بیمار بستر پر تھے. جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی کا کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے, بھائی تنہا ہے. بہن کو آگے سلام کیے, جناب کلثوم کو سلام کیے, جناب رباب کو سلام کیے, جناب لیلا کو سلام کیے, سب بیویوں کو سلام کیے. بیویاں سب رونے لگی. کہے کہ رونا نہیں, دیکھو بیویوں میں شہادت دیتا کرتا ہوں تو آپ صبر کرو, صبر سے خدا کے نام کو پھیلا دو دنیا میں. ہم تلوار اٹھانا نہیں ہے, گلا کٹا لیں گے مگر کسی کا گلا نہیں کاٹیں گے. خود پیاسے مر جائیں گے, کسی کو پیاسا نہیں رکھیں گے. خود بھوکے رہیں گے, کسی کو بھوکا نہیں رکھیں گے. امام حسین گئے, آخری وقت تھا, ملون سمجھے, 60 سال کے ضعیف, اور ضعیف کے ساتھ زخمی, جسم بھر زخم تھا, تیروں سے بھالوں سے سب زخمی. حسین جا کر کے فوج سے مخاطب ہو کر کہے, اے ملونو تم 90,000 ہیں, میں اکیلا ہوں, تو کیا سمجھتے ہو کیا میں مجبور ہوں؟ جب تلوار چلائے ہیں تو راوی لکھتا ہے کہ جو کوفہ 25 میل ادھر ہے وہاں کی دیوار سے جا کے فوج ٹکرائی, نہر بالکل صاف ہو گئی, خیمے کے طرف آئے, پکار کے کہا بہن دیکھ تیرے بھائی کی شجاعت کو, کوئی دشمن بھی نہیں رہا کربلا میں ابھی, لیکن کس کے لیے زندہ رہو. آئے بھائی کے لاشیں بھول, کہے عباس دانے کٹائے ہوئے لے جاؤ میرے بھائی, دیکھو میں نے فوج کو بھگا ڈالا. آئے علی اکبر کی لاشیں پر, اے کئی جوان بیٹے تیر کھائے ہوئے پڑا ہے, دیکھ تیری باپ کی شہادت کو, تیرے باپ کی شجاعت کو. قاسم کے پاس آئے اور نو محمد کے لاشوں کے پاس آئے, سب کو سلام کیے, کہا کہ میرا آخری سلام لو, مجھے تمنا نہیں ہے, میں نجات دلانا ہوں انسانیت کو, صرف مسلمان کے لیے نہیں, شیعہ کے لیے نہیں, سنی کے لیے نہیں, کوئی قوم کے لیے نہیں, ارے خدا کے بندوں کی نجات دلانا ہوں. وہ تو دکھا دیے تھے حسین, منہ پہ خون ملے ہوئے تھے اصغر کا. بس آئے, آ کر کے بہن کو جب آخری سلام کیا تو بہن نے کہا بھیا ذرا پیچھے کی طرف سے آ جانا, بیویاں بہت پریشان ہیں. تو امام حسین نے خیمے کے پیچھے کی طرف سے گئے, جاتے ہی بھائی کو کہا بھیا جب گھوڑے سے اتر جاؤ, گھوڑے سے نیچے تشریف فرما ہوئے, جلدی سے پیٹھی کھولا اور ماں کا بنا ہوا کرتا نکال کر کے بھائی کو پہنایا. پہنا کے کہا بھیا میری ماں نے کہا تھا کہ جب آخری وقت میرے بچے پہ آئے گا یہ کرتا اس کو پہنا دینا, اور یہ خون میں جب پیوست ہو کہ میرا حسین شہید ہو جائے گا, اور جب تو لوٹے گی تو مجھے واپس دینا. حسین سر جھکا کے کھڑے ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا بہن میری بھی یہ خواہش پوری کرو گی؟ کہنے لگے کیا؟ میری ماں نے کہا تھا کہ میری زینب کے بازوؤں کو جاتے وقت بوسہ دے کے جانا, یہ بازوئے ہیں جو کہ رسی سے کسے جائیں گے, بازاریں پھیلائی جائے گی زینب میری داؤ, بازاریں پھیلائی جائے گی زینب میری داؤ. میری بہن میرا سر نیزے پہ ہوگا لیکن کلام خدا جاری رکھا, قرآن پڑھتا رہوں گا, بے فکر رہنا بہن, میں صبر کے ساتھ تیرے رہوں گا. تم شہداء کے سروں کو لیے ہوئے چلو, کوفے جاؤ, شام جاؤ, لیکن یاد رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں, گھبرانا نہیں بیویاں, تمہیں کوئی نزدیک بھی آ کے چھو نہیں سکے گا. معجزہ یہی تو تھا کہ جنگ میں ہر ایک بھی جنگ میں ہوتا ہے کہ خیمے لوٹ لیے گئے, بیویوں کو بھی لوٹ سکتے تھے لیکن قریب بھی نہیں آ سکے. بیویوں نے جب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, زمین کانپنے لگی, آسمان سے خون کی بارش ہوئی, گھبرا گئے یزید کی قوم, گھبرا گئی فوج. کہے کہ نہیں اب کچھ نہیں کرنا چاہیے, صرف اتنا کرو, گھوڑے تیار کرو. تمام گھوڑے تیار ہو گئے. کہتا ہے راوی 30,000 گھوڑے تھے جو کہ زبردست تھے. ان گھوڑوں کو تیار کس لیے کیا گیا معلوم ہے؟ اب میں مجلس ختم کرتا ہوں, سن لو ذرا دل لگا کر کے, رو لو چند آنسو حسین کے لیے بہا دو. مولا نے ہمارے لیے خون بہایا, ہم ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے ہم. مولا کی لاش تھی زمین پر, جلتی ہوئی ریتی پر تھی. یزید کی فوج نے کسر ساتھ ابن زیاد, شمر سب مل کر کھڑے ہو کے حکم کیے کہ تینوں طرف سے فوج کھڑے رہ جائے, اور یہ فوج 3 طرف سے بھی آئے گھوڑے
اور اس لاش کو پامال کر دیں. ارے ایک لاش کو پامال کرنے کا 30,000 گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. جناب زینب نے جب دیکھا خیمے سے چلا کے پکار کے کہا بھیا ارے میں لے آتی ہوں تیرے ساتھ پامال ہونے. بولنے سے پہلے گھوڑے دھونے لگے. راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں کیا قلم سے لکھ سکتا ہوں. وہ طوفان اٹھا اس کربلا کی زمین سے. زمین اور آسمان ایک نظر آ رہا تھا. خون کا بشات ہو رہا تھا. زمین کانپ رہی تھی. زلزلہ تھا. تھوڑی دیر بعد جب ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین کا ذرہ ذرہ بھی نہیں تھا. یہ کربلا کی زمین میں پیوست ہو گئے حسین. آج ہم اس زمین کی خاکی شفا لے کر کے شفا پاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. حسین سب کے لیے ہیں, سب کے لیے ہیں, کوئی خاص انسان کے لیے نہیں ہے. جنات کے لیے, انسان کے لیے, کائنات کے لیے ہیں. قیامت میں یہی تو کرتا لے کے سید عالم اٹھے گی, کہے گی اے میرے مالک میں نے اتنی بڑی قربانی کس کے لیے دی. اگر تو تیرے بندوں کو دوزخ میں لے کے جانا چاہتا ہے, ارے میرے حسین پہ رونے والوں کو نہیں لے جاؤ. جن کا حق ہے جو میں ادا کرنا ہوں. یہ کرتے کی قسم ہے تجھے, ان کو میرے ساتھ میری جنت میں کر دے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. قریب الذین خلیبون عن خلیب. برس جب آ لیا
بلانے سید کو سرداریوں نے قربان دیا سرور کا لہو تیروں نے پیا سرور کا لہو تیروں نے پیا خنجر نے پیا نے پیا جو خاک کے ذرے باقی تھے جو خاک کے ذرے باقی تھے خود ان کو دم پامان کیا یہ تاج بلانے سید کو سرداریوں نے قربان دیا تیر آیت سرور کی طرح تیر آیت سرور کی طرح اصغر نے گھما کر روک لیا بچے نے نقد جان دے کے بچے نے نقد جان دے کے بابا کی اجل کو ڈال دیا یہ تاج بلانے سید کو سرداریوں نے قربان دیا اے شاہ شہیدہ کیا کرنا اے شاہ شہیدہ کیا کرنا عبادت یمنا کی سجدے نے تیرے سنبھال لیا یہ تاج بلانے سید کو سرداریوں نے قربان دیا آج ستم کے پڑھنے پر آج ستم کے پڑھنے پر شمشیر صدب میں کی تھی باتوں میں لگا کر زینب نے باتوں میں لگا کر زینب نے عباس کا غصہ ڈال دیا یہ تاج بلانے سید کو سرداریوں نے قربان دیا شوری بابوں نے پوچھا شوری بابوں نے پوچھا اور کچن کہانی کی بولی امت نے بلایا تھا مہمان امت نے بلایا تھا مہمان کیا تجھ کو نبی کی آن دیا یہ تاج بلانے سید کو سرداریوں نے قربان دیا جب بھی نہ چلی لیلا نے سنا جب بھی نہ چلی لیلا نے سنا 18 برس کا لال دیا شاہ شہیدہ حسین 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 یا سیدی یا عباس یا بالفضل عباس 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 کہتے ہیں روک غلامی کیے آقا سلام یا سیدی یا عباس یا بالفضل عباس دستگان سب وفا کے ایمان یا سیدی یا عباس یا بالفضل عباس مشکلی دل سیدہ پانی باب البہار یا سیدی یا عباس یا بالفضل عباس میرے وفا جان کی ہو گئی زندہ وفا یا سیدی یا عباس یا بالفضل عباس کیوں نہ ہو بچے اداس ٹوٹ گئی
احتیاط یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس کون ہے درد مسئلہ آگے سکینہ کے پاس یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس خون میں ڈوبے ہوئے مشکو علم گئے یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس بچوں کے دل ٹوٹ گئے پھول سے مرجھا گئے یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس ننھی سکینہ تو آپ سینہ لگائے گا کون یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس جیسی ہی مر جائے گی پیاس بجھ جائے گا کون یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس ہاتھوں سے سمائے کمر میں گڑے ہیں حسین یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس رو رو کر سہجانیاں کرتی ہیں خیمے میں بین یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس مشکو امن کے لیے دل کا لہو بہ گیا یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس زیرو سسٹم کا چکے اصغر میں جیوی یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس میرے خدا آئیے جاتے ہیں شبیر بھی یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس اپنی مدد کو اگر آپ نہیں آئیں گے یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس بیویاں لٹ جائیں گی کہ میں اجڑ جائیں گے یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس مشکو علم کے ریاض آتی ہے غازی کی یاد یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس مشکو علم زندہ باد ذکر وفا زندہ باد یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس کہتے ہیں رو کر غلام لیجیے آقا سلام یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس شہیدوں کا نام امام حسین علیہ السلام شاہ شہیدوں کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے رہبر کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے مظلوم کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے سید کا نام امام حسین علیہ السلام شاہ شہیدوں کا نام امام حسین علیہ السلام شاہ شہیدوں کا نام امام حسین علیہ السلام عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا جان یا سیدی یا جان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی شاہ شہیدوں کا نام امام حسین علیہ السلام شاہ شہیدوں کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے رہبر کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے سرور کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے مظلوم کا نام امام حسین علیہ السلام دین کے سید کا نام امام حسین علیہ السلام شاہ شہیدوں 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 کا نام امام حسین علیہ السلام السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین ابن سید الوسیم السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم یا حضرت عباس یا امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و جمیع رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن نبی اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن الحسین الشریف السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم
لعن الله أمة خذلتك، لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة سمعت بذلك وفرضك به. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المسكون بعز السوس، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى تزار باسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الشر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. جل الله تعالى فرجك وجعل الله مخرجك وظهورك والحمد لله وبركاته. اب نہیں سکنا کہ کتنے سال آدم لا رہے ہیں سکیر کائنات سے احتر تمام ہے، سکیر کائنات سے احتر تمام ہے، سکیر کائنات سے احتر تمام ہے. کافر کی نام کو کئی جسم نام ہے، سکیر لہو سے سمندر تمام ہے. ہم ایسے علی کو سمجھ بھی تو کیا کرنا ہے، ہم ایسے اب علی کو کہیں بھی تو کیا کہیں، ہم ایسے اب علی کو کہیں بھی تو کیا کہیں، پیغمبر خدا بھی تو مشکل کے ساتھ قرآن ہے علی کے قصیدوں کی ایک کتاب، قرآن ہے علی کے قصیدوں کی ایک کتاب، کہتے منافقوں سے خدا سے گراتا ہے. خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے، دوسرے نبی کی گوشت کا تالا حسین ہے، محبوب رسول اللہ کا نوازا حسین ہے، لگتا کائنات میں لگتا حسین ہے، ایسا دلانے کا بھروسہ حسین ہے. ماں جس کی بات ماں حسین میں دلا ملی ہے، بات جس کا بات حسن ہے بہت علی، دادا ہے جس کا حق کے بدن میں سنے نبی، رانا ہے جس کا حق میں مجھے بیان بنی، ویسا حسن نسب کیا جیسا حسین ہے، ایسا دلانے کا بھروسہ حسین ہے. ایمان جس کا دونوں جہاں کی ہے عظمتیں، جس پر سدا ہے جس پر سدا ہے ایمان جس کا دونوں جہاں کی ہے عظمتیں، جس کا ثواب کرتی ہے تو ہاں کیا ہے، جس پر سدا ہے سادہ حقی فضیلتیں، پھر جس نے مطالعہ کرے تو باطل کی ظلمتیں، پھر اس سے تقریر ماں حسین ہے، ایسا جنہوں کا بھروسہ حسین ہے. جو حد تک اس وقت کے سارے کہتے ہیں، عبادت کے حسین نظارے اترتے ہیں، ہونے سلامت کے پائے اترتے ہیں، اس کی جگہ سے ہاتھ پتائے اترتے ہیں. سامان کا حسن مواقع حسین ہے، ایسا جنانے کا بھروسہ حسین ہے. سچی نظر کے کچھ پرندہ کہا گئے، اس میں خدا ہوا کہ نہ کرتے بچے تھے، میرے حبیب آج کی سچے سے پھول تھے، جب تک حسین مرضی سے اپنی مسجد ہٹے، دوسرے خدایت میں پیسہ حسین ہے، ایسا جنانے کا بھروسہ حسین ہے. یہ ایک عمل حسین کا قرآن دیے ہوئے، اسرار کی حیات کا تانا دیے ہوئے، دنیا میں ہے فتح سہنوتا ہوئے ہوئے، مٹھی میں خدا سلیمان دیے ہوئے، ایمان و قدر دین کا درجہ حسین ہے، ایسا جنانے کا بھروسہ حسین ہے. اس اللہ تعالیٰ کا دیے قدم کے خاص کو پھول کہتے ہیں، ان کی وجہ سے خود کی جاگیر کرتے ہیں، واقف سلامت کی تبدیل کرتے ہیں، ہم یہ تو قیام میں تبدیل کرتے ہیں.
انہیں ضرور پیام میں تبدیل کرتے ہیں پرواز ہر خیال سے بالا حسین ہے ایسا جنانے پر کا حسین ہے دادا دوا دادا کی عظمت حسین ہے مسجد دوا سنتوں کی زینت حسین ہے منگل کی ہے سدا میری حفاظت حسین ہے دین رسول پاک کی دولت حسین ہے ایسا حسین خدا کی نیا حسین ہے ایسا جنانے پر کا حسین ہے زندگی مسیح ہوں سبھی حرکت لیے ہوئے قربانی خرید کی عظمت لیے ہوئے ایوب کے ادب کی دولت لیے ہوئے ایوب کا تمام فضیلت لیے ہوئے کل انبیاء کا وارث سے اعلیٰ حسین ہے ایسا جنانے پر کا حسین ہے کیا چاہے حسین کافر محسن سے پوچھیے عظمت کلام پاک کے پتھر سے پوچھیے یہ کس نبی رسول پیغمبر سے پوچھیے یہ بات ان کی خالق اکبر سے پوچھیے حیت شہر میری تمنا حسین ہے ایسا جنانے پر سنوں کیا حسین ہے اسلام پر جو وقت مصیبت کا آ پڑا اسلام پر جو وقت مصیبت کا آ پڑا اس عالم مصطفیٰ کے سہارا نہیں رہا امداد سے یہ سمجھ رہا اس میں وہ سزا اس پر بلندہ پاس کو سزا اسلام گھر ہے تو ابھی زندہ حسین ہے ایسا جنانے پر سنو کیا حسین ہے بالکل نہیں حسین نے اپنے کو دے دیا کہتا ہوا سدا اکبر کو دے دیا بابو علی کے شیر تلاوت کو دے دیا اسلام کو کلیجہ کا اکبر کو دے دیا وہ دین کی ابتدا کرتا تھا حسین ہے ایسا جنانے پر سنو کیا حسین ہے شکیل ہند لا کے فکر سمجھتے رہے صدر حسین اپنے نظر سوچتے رہے اپنے خلیل کھانے جگر سوچتے رہے سب سے بے قریب مدر سوچتے رہے انگریز بولے سب میں کا حسین ہے ایسا جنانے پر سنو کا حسین ہے اجہاد دائر کرنے والا کی نہیں مثال ممکن نہیں کہ سمجھے وہاں کا ہے خیال بڑا کی نہیں مثال ممکن نہیں کہ سمجھے وہاں کا ہے خیال میدان پائے گئے وہ سب کا ہے کمال چاہے ہریش کرنے کے ساتھ نہیں جلال ایسا کسان ایسا جو گویا حسین ہے ایسا جنہوں کا حسین حسین موجود ہے جنہوں نبی آج بھی لالچ کے ساتھ ہے جنہوں نبی آج بھی لالچ کے ساتھ ہے تجھے حسین حق عبادت کے ساتھ ہے ایساؤں کے نبی کی بیعت کے ساتھ ہے دنیا حسین تیری صداقت کے ساتھ ہے اس مال کے نصیب سے والا حسین ہے ایسا جنہوں کا حسین کا حسین ہے واقع بنے حسین کا پیغام ہے وہاں آتے ان کی تیری تفصیل ہے سلام سلمان اسی کا سلام کہتے ہیں نبی سب بھروسہ آقا حسین ہے میرا مولا حسین ہے ایسا جنہوں کا حسین کا حسین
پیغام
کو عام کرنے کے لیے حضور سرور کائنات کے دو حضور اور 5 بات لگے یہاں تک کہ ہجرت ہوئی اور حضور سرور کائنات مدینے پہنچ گئے اور اب تاریخ اسلام ان فضائل کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ زمانے کے حصے میں آنا شروع ہوئے امام نور ہوتا ہے امام عالم ہوتا ہے امام معصوم ہوتا ہے امام مرتبہ محبت ہوتا ہے امام سجائے سب ہوتا ہے اجزائے سب ہوتا ہے اتنا میں آپ کو بڑا چکا اتنے مضمون میں آپ کو بڑا چکا کر اب آج دن میں جس میدان میں امام چلا نہ کہ نئے دھوپ چھٹتے چلے گئے جس راستے سے گزرا ستارے گزراتے چلے گئے اگر ہمارے وقت منزل میں آیا تو اس میں بات اگر سے کرتے ہٹ جائیں تو میرے رسول میں کوئی اضافہ کرے گا اور اگر عبادت کی منزل میں آیا تو خدا کی قدم نماز پڑھی تو قرآن میں کہا کہ تم کیوں نہ چلاؤ ہم نماز پڑھے تو نماز سے پڑھنے والے علی نماز پڑھے تو نماز سے قائم کرنے والے اور تیرے کو محسوس کیجیے گا تاریخ میں جو پہلی نماز ہوگی اس میں رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے علی اور اس کے مومنین خدیجہ نماز پڑھ رہے میرے مولا کا خطاب یہ بھی کہ المصلی ایمان نبی کا کل خیر رسول کے ساتھ دو سنت کی نماز پڑھنے والے رسول حالت رسول میں تھے جب تحریر سنت کی آئے بھائی یعنی سیکٹر مرکز سے زیادہ سنت ہوا اور رسول نے اپنے سنیا اور رسول کے ساتھ علی نے اپنا سنیا اب خدا جانے میں رات کیا تھا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی منہ تھا زیادہ جو اس سے کہا جا رہا تھا پھر جو بھی ہے